کاشف ایک گاؤں کا غریب لڑکا تھا۔ عمر کچھ 18 سال تھی، بے انتہا شریف اور سادہ مزاج۔ اس کے والد مزدوری کر کے اپنا گھر خرچ چلاتے تھے۔ کاشف کی خواہش تھی کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تعلیم کا خرچ برداشت کر سکیں۔ پھر بھی انہوں نے کسی سے قرض لے کر کاشف کو شہر روانہ کر دیا۔ آج کاشف ایک انجان شہر میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج روانہ ہو گیا۔ کالج واقعی بہت بڑا تھا۔ ایک وسیع علاقہ میں پھیلا کالج کا میدان بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا۔ سب اسٹوڈنٹ اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ آج پہلا دن تھا، اس لیے سر نے اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا۔ سب سے آخر میں کاشف نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا پرسنٹیج پوری کلاس میں سب سے زیادہ تھا، اور دوسرے نمبر پر ایک لڑکی تھی جس کا نام صالحہ تھا۔ 6 مہینے بعد سیمسٹر ایگزام شروع ہو گئی۔ چونکہ کاشف ایک ہونہار طالب علم تھا، اس لیے اس نے اس بار بھی سیمسٹر ایگزام میں ٹاپ کیا، اور صالحہ اس بار بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ صالحہ بھی بہت شریف، سنجیدہ اور ہونہار لڑکی تھی۔ اس کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ چونکہ کاشف اور صالحہ کا مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے کاشف اسے پسند کرنے لگا، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ صالحہ سے کچھ کہہ پاتا، اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ وہ ایک غریب گھر میں تعلق رکھتا تھا، جبکہ صالحہ ایک امیر بزنس مین کی لڑکی تھی۔ صالحہ کے والد کا نام محمد نذیر تھا، جو شہر کے بہت بڑے آدمی تھے۔ وقت گزرتا رہا اور فائنل ایگزام سر پر آ گئے، لیکن فائنل ایگزام میں ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس میں کاشف بہت کمزور تھا، اور صالحہ کو اس سبجیکٹ میں عبور حاصل تھا۔ چونکہ کاشف فیل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہت ہمت کر کے صالحہ سے کہا، صالحہ مجھے آپ کے نوٹس چاہیے، میں بعد میں آپ کے نوٹس واپس کر دوں گا۔ صالحہ نے نوٹس دے دیے۔ آخر دن میں بھی آ پہنچا جب فائنل ایگزام کا رزلٹ آیا، لیکن اس بار کاشف دوسرے نمبر پر تھا، اور صالحہ نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ کاشف بڑی ہمت جٹا کر صالحہ کے پاس پہنچا اور کہا، مبارک ہو، آپ نے کلاس ٹاپ کیا ہے۔ صالحہ نے صرف اتنا کہا، شکریہ، اور چلی گئی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ صالحہ اس دن کے بعد کبھی نظر نہیں آئی، اور صالحہ کے نوٹس کاشف کے پاس امانت رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ نوٹس کبھی نہ کبھی واپس کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور کاشف کی معصوم محبت پروان چڑھتی رہی۔ کاشف کے دماغ میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہے۔ وہ سوچا کہ کاشف وہ بھی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا ہے اور صالحہ کے گھر شادی کے لیے رشتہ لے جاتا ہے۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ بھی ایک بڑا آدمی بنے گا۔ کاشف کو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی، اور مسلسل محنت کی بدولت وہ 3 سال کے عرصے میں ہی اس کمپنی کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ کاشف ایک بڑا آدمی بن چکا تھا۔ اس کا گھر جھونپڑی سے ایک عالیشان عمارت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے والدین نے اس سے کہا، بیٹا شادی کب کرے گا؟ کاشف نے انہیں بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے والدین بھی راضی ہو گئے، لیکن کاشف کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کہیں صالحہ کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ پھر وہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دینے لگا اور سوچنے لگا کہ صالحہ تو بہت ہونہار لڑکی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مزید تعلیم حاصل کر رہی ہوگی اور شاید اس کی شادی بھی نہ ہو۔ اس نے سوچا کہ رشتہ لے جانے میں قبل تحقیق کی جائے کہ کہیں صالحہ کی شادی تو نہیں ہو گئی۔ وہ صالحہ کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا پورا سفر بہت بے چینی سے کٹا۔ صالحہ کے گھر کے قریب پہنچا، دل میں دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور بے شمار خیالات اس کو پریشان کرنے لگے۔ اس نے پوری ہمت جٹائی اور باہر کے گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کاشف نے کہا کہ مجھے محمد نذیر سے ملنا ہے۔ چوکیدار اسے اندر لے گیا۔ بہت خوبصورت گھر تھا۔ چوکیدار نے کہا کہ آپ اس کمرے میں انتظار کیجیے، سر تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محمد نذیر صاحب آ گئے اور مسکرا کر مصافحہ کیا اور پوچھا، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ کاشف نے جواباً کہا، سر میرا نام کاشف ہے، میں اور آپ کی بیٹی صالحہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ صالحہ کی نوٹس میرے پاس امانت رہ گئی تھی، آج لوٹانے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی نذیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا تم نے بہت دیر کر دی، آنے میں صالحہ کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی کاشف کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن خود کو سنبھالا اور کہا، سر یہ کیسے ہوا؟ نذیر صاحب نے کہا، بیٹا صالحہ کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ صالحہ نے ایک خط دواخانے سے لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی کاشف آئے تو اسے دے دینا۔
وہ خط تمہارے لیے ہے اور ہم نے اسے کبھی کھول کر دیکھا تک نہیں۔ کاشف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نذیر صاحب نے وہ خط لا کر کاشف کو دیا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور پوچھا، سر صالحہ کی قبر کہاں ہے؟ نذیر صاحب نے بتایا کہ پاس کے قبرستان میں بڑے نیم کے درخت کے پاس صالحہ کی قبر ہے۔ کاشف نذیر صاحب کے گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہاں بہت خاموشی تھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیم کے درخت کے پاس پہنچا، لیکن وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اس نے ہاتھوں سے صاف کیا اور اچانک اس کی نگاہ ایک قبر پر پڑی جس پر لکھا تھا، مرحوم صالحہ ناز بنت محمد نذیر۔ کاشف کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے بے احتیاط آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور جیب سے خط نکال کر پڑھا جس پر لکھا تھا، کاشف جب یہ تم خط پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ کاشف میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا لیکن یہ میرے دل نے محسوس کر لیا ہے۔ سنو کاشف، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمہاری خاموش اور معصوم محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سنو کاشف، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کبھی بتا نہیں پائی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ سنو کاشف، میں تو مر جاؤں گی لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محبت تو نہیں مرتی نا کاشف، محبت تو زندہ رہتی ہے، ہاں زندہ ہی رہتی ہے۔ کاشف، اپنا خیال رکھنا، الوداع۔ کاشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کے وقت اپنے دل میں صالحہ کی معصوم محبت اور اپنی سرخ آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹ آیا۔